نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسمه وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسمه۔ صحیح بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیوہ سے نکاح کرنے کے بعد اس کی موجودگی میں کسی کنواری سے نکاح کرے تو کنواری کے پاس مسلسل 7 دن رات رہے، پھر باری مقرر کرے، اور اگر کنواری کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کسی بیوہ سے کرے تو اس کے پاس مسلسل 3 دن رات قیام کرے، پھر باری مقرر کرے۔ آئیے اب تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ عن انس، حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ قال، حضرت انس کہتے ہیں، من السنتی، سنت یہ ہے، اذا تزوج الرجل، جب نکاح کرے آدمی، بکرا کسی کنواری سے، علی الثیب، بیوہ سے نکاح کرنے کے بعد، اقام عندہا، ٹھہرے کنواری لڑکی کے پاس، 7 دن، وقسم، اور پھر اس کے بعد باری تقسیم کرے، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، اور جب نکاح کرے کسی بیوہ عورت سے، علی البکری، کنواری بیوی کی موجودگی میں، اقام عندہا، تو ٹھہرے اس بیوہ عورت کے پاس، 3 رات، ثم قسم، پھر باری تقسیم کرے۔ آئیے اب مکمل پڑھتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال من السنت اذا تزوج الرجل البکر علی الثیب اقام عندها 7 وقسم وإذا تزوج الثیب علی البکر اقام عندها 3 ثم قسم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیوہ سے نکاح کرنے کے بعد اس کی موجودگی میں کسی کنواری سے نکاح کرے تو کنواری کے پاس مسلسل 7 دن رات رہے، پھر باری مقرر کرے، اور اگر کنواری کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کسی بیوہ سے کرے تو اس کے پاس مسلسل 3 دن رات قیام کرے، پھر باری مقرر کرے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے خاوند عاصم بن عدی نے طلاق دے دی مگر رجوع نہ کیا، یہاں تک کہ عدت گزر گئی۔ پھر عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کے لیے مجھے پیغام بھیجا۔ مجھے جمیلہ کے لیے اور پیغام بھی مل چکے تھے۔ میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے عدی بن حاتم کو برا بھلا کہا اور نکاح سے انکار کر دیا، اور قسم کھا لی کہ اس سے نکاح نہیں کروں گا کہ اس نے پہلے طلاق دی ہی کیوں تھی، جبکہ میری بہن عاصم سے ہی نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 232 فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ نازل فرمائی۔ میں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اس کا نکاح عاصم ہی سے کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ بخاری کتاب التفسیر۔ خنسہ بنت خزام انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ میرے باپ نے اپنی مرضی سے میرا نکاح کر دیا، حالانکہ میں پہلے شادی شدہ تھی اور میں اپنے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار دے دیا۔ صحیح بخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو عورت بیوہ ہو جائے اور وہ خاندانی بھی ہو اور مالدار بھی،
مگر اپنے بچوں کی پرورش اور خدمت میں مصروف ہو کر اپنا رنگ میلا کر لے، یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو کر اپنے گھر والے ہو جائیں یا فوت ہو جائیں، تو ایسی عورت جنت میں اس طرح میرے قریب ہوگی جیسے شہادت والی انگلی اور پھر اس کے ساتھ والی انگلی۔ طبرانی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، فرض نماز جب اس کا وقت آ جائے، جب جنازہ موجود ہو تو اسے دفن کرنے میں دیر نہیں کرنا، اور جب بیوہ عورت کا نکاح کرنے کا وقت ہو جب کہ اس کا مناسب رشتہ مل جائے۔ ترمذی۔ ہمارے معاشرے میں بیوہ عورت کے نکاح کو عموماً معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس کے دوسرے نکاح کو لوگ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کر لیا ہو، اور یہ سب کچھ ہندوانہ معاشرے کے اثرات ہیں، جبکہ شریعت یہی چاہتی ہے کہ نہ تو کوئی مرد اکیلا رہے اور نہ کوئی عورت، دونوں فوراً مناسب رشتہ ملنے پر نکاح ثانی کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ بیوگی یا طلاق کے بعد جب عورت کا نکاح کیا جائے تو نکاح ثانی کے موقع پر بھی عورت سے واضح انداز میں رضامندی لینے کی ضرورت ہے، اور اگر ولی خود اپنی مرضی سے اس کا نکاح کر دے مگر عورت راضی نہ ہو تو وہ اپنے اس نکاح کو عدالت کے ذریعے فسخ کرا سکتی ہے۔ ایک اور بات جس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس شوہر کی 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں ہیں، شریعت نے بیک وقت مرد کو 4 شادیوں کی اگرچہ اجازت دے رکھی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ شرط عدل اور مساوات کی لگا دی ہے۔ اگر مرد اپنی بیویوں میں عدل و انصاف نہیں کرتا تو روز قیامت اس کا ایک دھڑ مفلوج ہوگا۔ مرد کو ضرورت کی بنا پر دوسری شادی کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے، مگر اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینے کا شریعت میں کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف مغربی ذہن کی پیداوار ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، سورۃ النور، آیہ نمبر 32، تم اپنے بے نکاح لوگوں کا نکاح کر دیا کرو، خواہ کوئی عورت بیوہ ہو یا مطلقہ، جب مرد اکیلا رہ گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی کو بھی بے نکاح نہ رہنے دو، وگرنہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی۔ ہاں، اگر کوئی خاتون از خود اپنے بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے نکاح ثانی نہیں کرنا چاہتی تو شریعت اسے مجبور نہیں کرتی کہ وہ لازماً ہی شادی کرے، کیونکہ اس کی توجہ اپنے بچوں کی طرف مرکوز ہے۔ جس عورت کا ایک بار نکاح ہو چکا ہے اس کی شرم ٹوٹ چکی ہوتی ہے، لہذا اس عورت کے پاس خاوند کو 3 دن رات رہنا لازم ہے، پھر اس کے بعد باری کی تقسیم کرے گا۔ جبکہ کنواری عورت چونکہ پہلے کسی مرد کے قریب نہیں رہ چکی، لہذا جب مرد کسی کنواری عورت سے نکاح کرے گا تو 7 دن رات اس کے پاس رہے گا۔ پھر اگر اس سے پہلے ایسی عورت بیوی موجود ہے جو بیوہ یا مطلقہ تھی تو پھر اس کے پاس رہے گا اور 1 دن رات دونوں میں تقسیم کرے گا۔ کنواری عورت کے ساتھ 7 دن رات رہنے میں مقصد یہی ہے کہ عورت چونکہ پہلے مرد سے مانوس نہیں تھی تو اپنے خاوند کے ساتھ بے تکلف اور مانوس ہو جائے، اور اس کے بعد وہ اپنی دونوں بیویوں میں 1 دن اور 1 رات کی تقسیم رکھے گا۔ جبکہ شادی شدہ عورت کے پاس 3 دن رات رہنے میں مقصد یہ ہے کہ وہ عورت پہلے شادی شدہ زندگی گزار چکی ہوتی ہے اور اس کو سلیقہ اور طریقہ آ چکا ہوتا ہے، لہذا مرد 3 دن رات اس کے پاس رہے گا اور اس کے بعد اپنی 2 بیویاں یا 3 بیویاں یا 4 بیویاں جتنی بھی ہیں ان میں باری تقسیم کرے گا اور اپنی باری کے مطابق اپنی ہر بیوی کے پاس جائے گا۔